بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ رستے میں ایک جگہ پر آرام کے لیے پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت شہد کی ایک مکھی بن بناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی ایک غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے، کیونکہ ہم خود آپ کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے کر آ جائیں۔ حضرت علی مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بن بناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب یہ مکھی کیوں شور کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی، اور کچھ بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بد مزہ پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت اور برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا آ جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھلوں سے میٹھا شہد تیار ہو سکتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔